الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سب سے پہلے میں تمام پارٹیسپینٹس کا اس رمضان ورکشاپ میں استقبال کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کے طریقے کے متعلق سننے کی توفیق عطا فرمائی، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس ورکشاپ میں جوائن ہوں۔ ظاہر ہے جو حضرات بھی جوائن ہوئے ہیں ان کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آنے والے رمضان کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں، اور کس طریقے سے آنے والے رمضان میں ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکیں۔ تو یہ توفیق ملنا، یہی اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کا پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے۔ اب اس توفیق کا صحیح استعمال کر کے ہم کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور رمضان کے صحیح اہمیت، اس کی جو اصل ہمیں جس طرح قدر کرنی چاہیے اس طرح قدر کرنے والے بن جائیں۔ اور چند بات اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لیکچرز دیے جائیں گے، جو مختلف ٹاپکس پہ ٹوٹل 6 سے 7 ٹاپکس کور کیے جائیں گے ان 2 دن میں، آپ اپنے قلم اور کاپی کو اپنے ساتھ رکھیں، نوٹ بک کو اپنے ساتھ رکھیں، اور اپنی کنوینئنس کے اعتبار سے جس لینگویج میں آپ کو آسانی ہو امپورٹنٹ پوائنٹس کو ضرور نوٹ کریں۔ ہمارے جو سلف صالحین تھے رحمہم اللہ، ان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ جو علم سیکھتے تو اپنے علم کو وہ قلم بند کر لیا کرتے، یعنی اسے نوٹ کر لیا کرتے، لکھ لیا کرتے، کیونکہ انسانی میموری جو ہے وہ کب بھول جائے، وہ چیزیں کب نکل جائیں انسانی میموری سے، اس کا پتہ نہیں ہے کسی کو۔ لہٰذا لگتا ایسا ہے کہ ہم ساری چیزیں یاد کر لیں گے، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو، ان پوائنٹس کو لکھ رہے ہیں، ہر ورڈ کو نہیں لکھنا ہے، جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ان کو سمرائز کر کے ان کے پوائنٹس کو جو ہے آپ نوٹ کر لیں، تاکہ آئندہ ریکال کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ دوسری چیز، تو تمام افراد کے ذہن میں یقیناً سوالات ہوں گے، ہر ایک کے سوال کا جواب دینا ظاہر ہے یہ پاسبل بات نہیں ہے، چونکہ صرف دو گھنٹے کی ورکشاپ ہے آج، اور کل بھی 2 گھنٹے کی ورکشاپ ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ متعین کیا گیا ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں جو بھی سوال آئے وہ آپ میسج کے ذریعے، کمنٹ کے ذریعے لکھ دیں، وہاں پہ بھی آپ اپنے کوسچنز لکھ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے 2-3 سوالات کہ ان سوالات کو لیا جائے، اہم سوالات جو نظر آئیں انہیں ہم لیں انشاءاللہ تعالی۔ تو جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ویلکمنگ رمضان، کہ ہم رمضان کا استقبال کس طرح کریں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ رمضان کے استقبال کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، اور مختلف جو ہے تقریریں ہوتی ہیں، ورکشاپ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ البتہ یہ جو سارے طریقے ہیں یہ رمضان کے استقبال کرنے کا اصل طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ ہے کہ اس ذریعے کے واسطے سے ہم یہ جان سکیں کہ استقبال رمضان کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ رمضان کو ویلکم ہم اس ورکشاپ سے نہیں کر رہے ہیں، رمضان کا استقبال ہم تقریروں کے ذریعے یا پروگرامز کے ذریعے نہیں کرتے ہیں۔ سلف صالحین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے، اس طریقے کو جاننے کے لیے اس ورکشاپ کو منعقد کیا گیا ہے۔ تو ہم نے ورکشاپ کو جوائن کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے رمضان کا استقبال کر لیا، رمضان کا استقبال کرنا ابھی باقی ہے۔ تو رمضان کا استقبال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس طرح فرمایا کرتے تھے، اسے ہمیں جاننا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اتنے زیادہ نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اتنا اہتمام ابھی سے ہوتا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بڑے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے جو وجہ تھی، جو ریزن تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، بیچ کا مہینہ ہے۔ رمضان اور رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ہے، اس کے بیچ میں شعبان ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، لوگ اکثر غفلت میں رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پورے سال کے اعمال، جو گڈ ڈیڈز یا کوئی بھی ڈیڈز،
برے ڈیڈز ہوں یا اچھے ڈیڈز ہوں، انسانوں کے اعمال، انسانوں کے ڈیڈز اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال، میرے ڈیڈز اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پاس اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شعبان کی اہمیت بھی بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ رمضان کی تیاری ہمیں شعبان سے ہی شروع کر دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے اور عبادات بھی کثرت سے کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے رمضان کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کے پورے سال ہم نے تو روزے رکھے نہیں، نفلی روزوں کی عادت رہی نہیں، اب رمضان سے جب ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا تو شروع کے ایک ہفتے تو ہمیں روزے سے اور عبادات سے یوز ٹو ہونے میں ہی لگ جاتا ہے۔ تو شروع میں طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، روزے رکھنے سے طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے، چونکہ ابھی پورے سال ہم نے رکھا نہیں، ہمیں اس کی عادت ہی نہیں رہی۔ تو اب ہم نے جب روزے رکھنا شروع کیا ایک سال کے بعد، تو پھر ہمارے جسم میں بھی ہمیں تکلیف ہونے لگی، طبیعت بھی خراب ہونے لگی، اور پھر ایکٹیو بھی ہم زیادہ نہیں رہ پائے۔ تو اس روزے سے یوز ٹو ہوتے ہوتے تقریباً ایک ہفتہ رمضان کا گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں روزے کے۔ لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا، شروع کے ایک ہفتے میں جس طرح ہمیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی، اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمہم اللہ، یہ حضرات شعبان سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، شعبان کے ہی سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے تاکہ عادی ہو جائیں اسی مہینے میں، اور جو کچھ شروع میں طبیعت خراب ہونی ہے اور دیگر پریشانیاں ہونی ہے وہ شعبان میں ہی ہو جائے۔ اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو پورے ایکٹیو ہو کر جو ہے ہم عبادات کریں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا عام دنوں میں قیام اللیل کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تہجد کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ہمارے جو علماء اور سلف صالحین گزرے ہیں، وہ شعبان میں عبادتوں کی کثرت کرنے لگتے، عبادتوں کی تعداد بڑھا دیتے۔ رمضان میں جو معمولات اور جو شیڈیول عبادتوں کی ہوتی ہے، اس سے ملتے جلتے شیڈیول پر وہ عمل کرنے شعبان سے ہی لگ جاتے، تاکہ رات کی نمازوں کی بھی عادت شعبان میں ہی لگ جائے، رمضان میں جا کے جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ تو رمضان المبارک کا استقبال بھی ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں، اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اس آنے والے رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے، بس وہ افطار پارٹی ہوتی ہے، سحری کرنا ہے، رات میں گھومنا ہے، تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے، اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے۔ تو ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے، ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کی اصلاح کرنا کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، بھئی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہے کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے۔ نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و زاہد ہے، یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا، غلط نیت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا۔ یہ دونوں بری چیزیں، نیت کا نہ ہونا، بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا، اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا، اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا۔ اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تمام عبادتوں کو، چاہے وہ روزہ ہو یا رات کی نماز ہو یا اس کے علاوہ غریبوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرنا ہو، افطار کرانا ہو یا سحری کرنا ہو یا نمازوں کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، یہ سب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے۔ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ، تربیتی کورس ہوتا ہے، ایک مہینے کے کورس سے اللہ رب العالمین ہمیں گزارتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جو ہے ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے
کہ بھئی اب آ جائیں, جہاں جہاں بھٹکے ہوئے جو ہیں, اللہ آواز لگا رہا ہے کہ سب آ جائیں, آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں, آئیں اور ہمارے قریب آئیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار, کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کیوں بھائی, ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو ہمیں جنت میں اٹھ کے جانا نہیں ہے, ایسا تو نہیں عید کے دن ہی جنت چلے جائیں یا عید کے دن ہی جہنم چلے جائیں, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. کیوں ایسا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے. یہ رمضان کا پروٹوکول ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوگی, جنت کے دروازے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے. یہ انڈیکیشن ہے, انڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس چیز کی طرف کہ اب میری رحمت کا دروازہ پہلے سے زیادہ کھل چکا ہے. تو جتنے بھٹکے ہوئے ہو تم, جتنے بڑے گناہ تم نے اپنے پاسٹ میں کر رکھے ہو, آؤ اب رجوع کر لو, آؤ اور اب توبہ کر لو, آؤ اور اپنی اصلاح کر لو, میں تمہاری مغفرت فرماؤں گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, حدیث قدسی ہے, جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تمہارے گناہ آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائے. یہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے. شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے یہ, اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی تم تو پورے سال گناہ کرتے آئے, تم نے جو اپنے پاسٹ میں فلاں گناہ کیا ہے, تم نے جو ہے غلط تعلقات رکھے, تم نے کسی کا مال دبایا ہے, اور تم نے جو ہے زنا کیا ہے, تم نے یہ کیا ہے, تم نے وہ کیا, یہ سارے گناہ اپنی جگہ پر, اس سے توبہ کرنا ضروری ہے, اور جن کا حق دبایا گیا ہے ان تک حق لوٹانا ضروری ہے. لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اب عبادت کر کے کیا فائدہ, تم نے تو پچھلے سال گناہ کیے تھے, ابھی پچھلے مہینے تم نے یہ غلطی کی, پچھلے مہینے تم نے اللہ کی اس طرح نافرمانی کی, تو اب تمہاری دعا کرنے سے جو ہے, تمہاری دعا سے اللہ کوئی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے, کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ یہ شیطان کا ٹریپ ہے, اس سے بچنا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے. یہ دیکھیں آپ, اللہ بندے کہہ کر پکار رہے ہیں ہر ایک کو, جو بڑے سے بڑا دیندار ہے اس کو بھی, اور جو بڑے سے بڑا گنہگار ہے اس کو بھی, آخر سب اللہ ہی کے بندے. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی مرضی سے مایوس نہیں ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ مایوسی تو یہ کفار کا طریقہ ہے, مایوسی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, یقیناً اللہ رب العالمین بار بار معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ایک انسان اسے گناہ ہو جائے, وہ توبہ کرے, توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے ہم سب کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون, کہ تمام انسان گناہگار ہیں, تمام انسان گناہگار ہیں, اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرے, بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے. تو جب ہم توبہ کر رہے ہوں تب تو پکا عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ کبھی نہیں کرنا ہے, کبھی نہیں کرنا ہے. لیکن نفس اگر کبھی ان فیوچر غالب آ جائے یا شیطان کے وسوسے سے انسان مغلوب ہو جائے تو اور گناہ کر بیٹھے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب چونکہ توبہ ٹوٹ گئی ہے اب کوئی ریٹرن ہونے کا دروازہ نہیں, ایسا نہیں ہے. پھر آپ اسی پکے عزم کے ساتھ توبہ کریں. تو رمضان کے مہینے کا استقبال ہمیں توبہ کے ذریعے کرنا ہے, اپنی نیت کی درستگی کے ذریعے کرنا ہے, اس میں اخلاص پیدا کر کے کرنا ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو ہے روزوں کی جو اہمیت ہے اسے بھی بیان کیا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تقوی والے ہو جاؤ. تو روزے کا مقصد باڈی فٹنس نہیں ہے, روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے. بعض لوگ سائنٹیفک بینیفٹس کو روزے کا مقصد قرار دیتے ہیں, یہ غلط بات ہے. ابھی آپ جو ہے وہ ڈائٹری اینڈ سلیپنگ ہیبٹس کے اوپر بھی جو ڈاکٹر صاحبہ آئیں گی وہ گفتگو کریں گی, تو سائنٹیفک بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے بعض بتائیں, تو اسے بھی اچھے سے سننا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سائنٹیفک اور میڈیکل بینیفٹس روزے کا مقصد نہیں ہے, وہ روزے کے فائدے ہیں.
सेकेंडरी दर्जे की चीजें हैं वो। असल मकसद क्या है रोजे का, इबादत का असल मकसद क्या है, अल्लाह को राजी करना और तकवा हासिल करना। तकवा कहते किसे हैं? हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु से सवाल किया कि बताएं आपके तकवा किसे कहते हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं कि चारों तरफ या दोनों तरफ से धारदार जो है दरख्त या जो है वो पेड़ पौधे हों कांटे वाले, जिसमें चारों तरफ से कांटे लगे हों और बीच में रास्ता बिल्कुल पतला हो? तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ, ऐसे रास्ते से एक मरतबा गुजरना हुआ है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि तो बताएं आप फिर उस रास्ते से कैसे गुजरे थे? तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने हाथ को और अपने कपड़ों को, अपने दामन को, अपने आस्तीन को समेट लिया और बिल्कुल सीधे रास्ते से आगे निकल गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि बस यही तकवा है कि आपके माशरे में आप जहां रह रहे हैं चारों तरफ से गुनाह के कांटे और फितनों के कांटे मौजूद हैं। आप अपनी दुनिया को समेट लें, अपने आप को समेट लें उन फितनों से, ना अपनी आस्तीन को फंसाएं, ना अपने दामन को फंसाएं, ना अपने हाथ को, ना अपने जिस्म के किसी हिस्से को फंसाएं। अपने आप को समेट कर बस सिरात मुस्तकीम पर सीधा चलते चले जाएं, यही तकवा है। यानी अल्लाह का लिहाज रखना, अल्लाह का लिहाज रखना, गुनाहों से अपने आप को दूर रखना, ये जो है तकवा है। और रोजे का मकसद ही ये है। रोजे में क्या होता है, एक इंसान हलाल चीजों से भी रुकता है अल्लाह के हुक्म से। अब आप बताइए, एक गिलास पानी जो आप पीते हैं, अभी इफ्तार के लिए दस्तरखान आपने बिछा दिया, फ्रूट्स लगा दिए, पकोड़े लगा दिए और समोसे आपने लगा लिए, पानी और रूह अफ़ज़ा और सारी चीजें रख ली आपने अपने साथ, पानी मौजूद है, उस एक गिलास है जिसमें वो पानी है जिसे आपको पीना है, लेकिन अभी मगरिब का वक्त नहीं हुआ है, तो अभी आपके लिए वही पानी पीना जायज नहीं है, हराम है। लेकिन जैसे ही मगरिब का वक्त होगा तो वही पानी पीना, वही पानी जो उसी गिलास में रखा है वही आपके लिए जायज हो जाएगा, बल्कि जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको रोजा भी टाइम पे खोलना है। तो ये आखिर क्या मसला है, पानी तो वही है, कोई अलग पानी तो नहीं है। वो पानी जो अभी 1 मिनट पहले जिसको पीना जायज नहीं था, अब 1 मिनट के बाद उसको पीना जायज हो गया, बल्कि जरूरी हो गया। ये आखिर क्या मसला है, ऐसा क्यों हुआ? ये अल्लाह के हुक्म की वजह से हुआ कि असल अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म जहां कहेगा, अल्लाह ने जहां कह दिया यहां रुक जाओ, बस हमें रुक जाना है। अल्लाह ने जहां कह दिया बस आगे बढ़ो, हमें आगे बढ़ना है। ये है एक मुत्तकी मोमिनीन की सिफत, मुत्तकी की सिफत और मोमिन की सिफत। ये अल्लाह के हुक्म के सामने हर चीज को सरेंडर कर देना है, अपनी चीज को, अपनी ख्वाहिशात को पीछे डाल देना है। तो रमजान में तरबियती कोर्स है ये ट्रेनिंग होती है पूरे साल के लिए। क्या ट्रेनिंग होती है कि जिस तरीके से रमजान के महीने में आप अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजों से रुक रहे हैं टेम्पररी तौर पे, सुबह सादिक से लेकर गुरूब वक्त तक आप खाने पीने से और सेक्सुअल रिलेशन से आप अपने आप को दूर रख रहे हैं, रखना है, जरूरी है, फर्ज है, वरना आप गुनहगार होंगे। अल्लाह के हुक्म से जो है आपने हलाल चीजों को वक्ती तौर पे आप अपने आप को आपने दूर कर लिया, तो याद रखिए पूरे साल रमजान के अलावा बाकी 11 महीनों में भी वो चीजें जो अल्लाह ने आप पर परमानेंटली हराम की हैं, अल्लाह के हुक्म के पेश नजर उससे भी दूर रहना है। ये है ट्रेनिंग, रमजान का असल मकसद ये है। लेकिन हमारे यहाँ रमजान को बस एक खेल कूद और एक जो है बस खाने पीने का महीना बना दिया गया है। हमारे यहाँ बस जो है खामखा के नारों और जो है खामखा के प्रोग्राम्स और इफ्तार पार्टी और सहरी पार्टी, हम बस इसी में रहते हैं। ये जो है ये जो हमारे जहन में वसवसे आते हैं, ये शैतानी वसवसे जो रमजान से पहले और ज्यादा आते हैं, क्योंकि शैतान को पता है कि अभी रमजान आएगा, मुझे कैद कर लिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसुफ़िदतिश शयातीन, कि शयातीन को रमजान के महीने में कैद कर दिया जाता है। जो सरकश शयातीन होते हैं, जिनका काम होता है लोगों को ईमान से और इस्लाम से दूर करना, उन्हें कैद कर दिया जाता है। तो शैतान भी रमजान से पहले बंदों की, अपने चेलों की और अपने एजेंट्स की ट्रेनिंग करके जाता है। मैं तो जा रहा हूं, तुम्हें अपना बाकी काम करना है, 1 महीने के लिए तुम्हारे हवाले। तो हमें ये देखना है कि हम शैतान के एजेंट बनेंगे या अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे बनेंगे, हम शयातीन के बंदे हैं या अल्लाह के बंदे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिह, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन, कामिल मोमिन, एक आला दर्जे वाला मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए, उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए। क्या मतलब कि एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान उस वक्त तक आला दर्जे का मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि उसके डिजायर्स किताबो सुन्नत के मुवाफिक और उसके मुताबिक ना हो जाए। एक हमारी ख्वाहिश हो रही है मुझे हिजाब नहीं पहनना है,
میرا جسم میری مرضی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں سے کہو کہ وہ حجاب پہنے. اب یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے, یہ امتحان کی جگہ ہے کہ اب یہ میری بندی اللہ میرے حکم کو ترجیح دے گی یا اپنی خواہشات پہ عمل کرے گی. رسول اللہ بیان کر کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن تو اس وقت ہو گئے جب اپنے ان ڈیزائرز کو, جو ڈیزائرز اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہوں, ان ڈیزائرز کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو تم ترجیح دو اور اسے ایکسپٹ کرو. یہاں امتحان ہے. اللہ نے فرما دیا کہ بھئی میرے مومن بندوں سے کہو کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے, وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے. مردوں سے کہو عورتوں کے حقوق ادا کرے. مردوں سے کہو کہ میری اطاعت کرے, گناہوں میں ملوث نہ ہو. اور تمام بندے بندیوں سے کہو کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرے, اپنے آپ کو گناہوں سے رکھے, گناہوں سے دور رکھیں اور ہماری اطاعت کرے. اور اب میری کوئی ایسی خواہش ہو رہی ہے, پرسنل ایسی ڈیزائر ہے, ایسا یا ایسی کوئی خواہش ہے جو اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہے, تو ایک مومن اپنے ڈیزائر کو اور اپنی خواہشات کو ایسے موقع پر ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے. وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے, رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا اصل دنیا نہیں ہے, یا چند دن کی زندگی ہے. 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال, اور وہ تو آج کل 20 سال کے نوجوان جو ہے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جا رہے ہیں, پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کون کب اچانک کس کی موت ہو جا رہی ہے, کسی کو نہیں پتا ہے. تو ایک ایسی زندگی جس میں ہمیں موت کا ہی نہیں پتا کہ ہم جو ہے کب موت آ جائے اور کتنے زندہ رہیں گے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے, اور دنیا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں آخرت کے ساتھ. یعنی کوئی کمپیر آپ کر ہی نہیں سکتے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تم ایک اندر میں ایک نیڈل ڈالو, سوئی ڈالو, اور اس سوئی کو باہر نکالو, تو اس سوئی پر جو پانی لگا ہے یہ دنیا ہے, اور جو سامنے سمندر موجود ہے یہ آخرت ہے. اللہ اکبر. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں, اور جنت کی وہ نعمتیں جو اللہ کو فالو کرنے میں ہمیں ملیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا, اور وہ انسانوں کے امیجنیشن سے باہر ہے. آپ امیجن کریں, آپ کے امیجنیشن میں آپ لائیں جنت, آپ کتنی لگژریس لائف کو تصور کر سکتے ہیں, امیجن کر سکتے ہیں. جتنی لگژریس لائف کو آپ تصور کر سکتے ہو وہ جنت نہیں ہے, جنت اس سے بہت اعلیٰ ہے. کیوں؟ انسان کی امیجنیشن سے باہر ہے, انسان کے تصور سے باہر ہے. تو اب ایک عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس دنیا کی حقیر نعمتوں کو اس آخرت کے لیے قربان کر دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا انسان کو نہیں کمانا ہے, دنیا بھی کمانا ہے, مسلمان کو ہر فیلڈ میں رہنا ہے, لیکن اور اپنی خواہشات پہ بھی عمل کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت تک جب تک وہ اسلام کی باؤنڈریز کے اندر ہو. ایسی خواہش, ایسی دنیا کمانا جو اسلام کی باؤنڈریز سے باہر نکل جائے اور ہمیں لے جائے, یہ جائز نہیں ہے, اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. تو روزے کا مقصد ہی یہ ہے, روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے, اور ہمارے اندر اپنے اندر اللہ کا لحاظ اور اللہ کا ڈر پیدا کرے. جس طرح اس رمضان میں اللہ کے احکامات کے پیش نظر تم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہو, اسی طرح پورے سال تمہیں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے, اللہ کی منع کردہ چیزوں سے, پروہیبٹڈ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اسی لیے روزہ بھی جو ہے فرض کیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا, اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. اس میں ظاہر ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ چونکہ ضروری ہے, انسان توبہ بھی رمضان میں کرتا ہی ہے, تو اس طریقے سے رمضان گزرے گا اور اس کے پورے گناہ معاف ہوتے ہوں گے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح رمضان میں رات کی نمازیں ہوتی ہیں جسے ہمارے معاشرے میں تراویح کہتے ہیں, اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, سنت مؤکدہ ہے, اور سنت مؤکدہ کو بلا وجہ چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے, اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیے جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, عموماً عورتیں پڑھتی ہی نہیں ہیں اس نماز کو کہ بھئی ہمارا تو انتظام نہیں ہے. کہیں انتظام ہو نہ ہو آپ کو گھر میں پڑھنا ہے, آپ گھر میں پڑھیں, اکیلے پڑھنا ہو اکیلے پڑھیں, آپ کو صرف آخر کی 2 صورتیں یاد ہوں اسی کو دہرا کے پڑھیں. لیکن رات کی نمازوں کی جو ہے بڑی اہمیت ہے رمضان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے گا, نمازیں پڑھے گا رات میں,
اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں جسے ہم تراویح کہتے ہیں, تراویح پڑھے گا اور ایمان کے ساتھ پڑھے گا اور اجر کی امید رکھتے ہوئے پڑھے گا, تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. روزے کی بھی یہ فضیلت اور قیام اللیل کی بھی یہ فضیلت, کتنی بڑی فضیلت. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے, ہمارے معاشرے میں چند افراد ایسے ہیں جو امت کو اللہ سے نہیں جوڑتے ہیں, امت کو وہ توڑنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا فوراً لڑائیاں شروع ہو گئی, تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت, 20 رکعت بدعتی, 8 رکعت بدعتی. یہ بدعتی اور مشرک اور یہ سارے کافر ہونے کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے یہاں, یہ بڑے خطرے کی چیز ہے. یہ چیزیں ہم لوگوں کو اصل مقصد سے پھیرنے کے لیے, ہمارا اصل مقابلہ تو کفار کے ساتھ ہے, اصل مقابلہ ان دشمنان دین کے ساتھ ہے جو ہمارے مسجد اقصی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ایسے ہیں جو حرمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کرسچن بنے یا نہ بنے, کم از کم مسلمان نہ رہے. وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسلام پہ رہے, ان کا کام ہے کہ آپ کے درمیان انتشار پیدا کرنا. تو یاد رکھیے رمضان میں ان فضول بحثوں میں نہ پڑے. یہ کوئی 8 پڑھنے والا ہو یا 20 پڑھنے والا ہو, اس سے طے نہیں ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. جنت اور جہنم کا مدار صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ پر ہے, صحیح عقائد اور اعمال صالحہ پہ. باقی جو سب ایشوز ہوتے ہیں, اسلام کے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں, سب ایشوز ہوتے ہیں, اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں, اس میں اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے. اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اگر آپ 8 ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تراویح کی نماز 8 ہی رکعت ہے اور تراویح تہجد ایک ہی کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں. اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو جائے گا. یہ آپ کے طریقہ استدلال ہے, آپ کے پاس اپنی کوئی دلیل ہوگی, لیکن جو 20 پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پریشان کرنے لگ جائیں تو یہ طریقہ غلط ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نزدیک 20 رکعت پڑھنا تراویح یہ مشروع ہے, یہ مسنون طریقہ ہے, اور پھر تہجد کی نماز الگ ہے, تو ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں. آپ کے پاس یقیناً آپ کی اپنی دلیل ہے, اور کتاب و سنت سے اور سلف صالحین سے ہی آپ کی دلیل ہے, آپ اس پہ عمل کریں. لیکن جو 8 کا قائل ہے اب انہیں مشرک اور بدعتی قرار دینے لگ جائیں تو پھر یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے, چونکہ یہ مسئلہ بھی کیا ہے, ایک فرعی مسئلہ ہے, میجر ایشو نہیں ہے اسلام کا, یہ مائنر ایشو ہے, سب ایشو ہے, فروعی مسائل جسے ہم کہتے ہیں. تو فروعی مسائل میں اور سب ایشوز میں جہاں اختلاف اور ڈیفرنٹ اوپینینز کی گنجائش ہے وہاں رہنے دیں. آپ یہ لڑائیوں میں اگر الجھیں گے تو آپ اپنے رمضان کو برباد کر کے رکھ دیں گے, وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. کئی سلف صالحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی مردے کو ابھی زندہ کر دیا جائے, سلف صالحین کا قول ہے, حدیث نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. سلف صالحین میں سے کسی عالم دین کا قول ہے, ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, بڑے مشہور عالم ہیں, جنہوں نے کہا کہ اگر کسی مردے کو زندہ کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری تمنا کیا ہے, تو وہ رمضان کے 1 دن کی تمنا کرے گا. اللہ اکبر, یہ اتنا بڑا مقام ہے رمضان کا, اور ابھی ہم مرے نہیں, ابھی ہم زندہ ہیں. تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں رمضان کی توفیق دے رہا ہے. سلف صالحین کا یہ معمول رہتا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ سے دعا کرتے, اللہم بلغنا رمضان, یا اللہ ہمیں رمضان پہنچا دے اور عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ پہنچا دے. یہ دعا کرتے 6 مہینے پہلے سے, اور ابھی رمضان ختم ہوتا تو ختم ہونے کے 6 مہینے بعد تک اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ پچھلے رمضان میں جو عبادتیں کی ہے اسے آپ قبول فرما لیں. یہ طریقہ ہمارے سلف صالحین کا رہا, ہمارے علماء کا رہا, اکابر علماء امت کا رہا, یہ طریقہ صحابہ کرام کا رہا, یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا. تو یہ حضرات رمضان کا استقبال اس طریقے سے کیا کرتے تھے, تو ہمیں بھی اسی طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا ہے. تو صیام بھی ہے, روزہ بھی ہے, قیام بھی ہے, اس کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے, اور اس کے علاوہ اپنے کھانے پینے کے نظام کو بھی درست کرنا ہے. ابھی ڈائٹ وہ آپ جو ڈاکٹر آئیں گی وہ آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح کرنا ہے, لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ شہر الصبر ہے, صبر کا مہینہ ہے, جہاں پہ ہم اپنے ڈیزائرز کو دباتے ہیں اور اللہ کے پیچھے, اللہ کے دین کے پیچھے لگ جاتے ہیں. پیچھے لگنے کا مطلب اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نوافل کی کثرت کرتے ہیں, اذکار کی کثرت کرتے ہیں. اور رمضان میں یاد رکھیے صرف روزہ اور تراویح یہی 2 عمل نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو آپ کو اور ہمیں رمضان میں کرنا ہے. مثلا لوگوں کی مدد کرنا, صدقہ و خیرات دینا, صرف زکوٰۃ دینا نہیں, صدقہ عام نفلی صدقات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
صहाबा ने फरमाया कि वो रमजान में इतने ज्यादा सखी हो जाते थे, आम दिनों के मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में बहुत ज्यादा सखी होते, इतने सखी होते जैसे एक तेज हवा की तरह सखी हो जाते। तेज हवा चलती है तो क्या होता है, रास्ते में जितने लोग मौजूद है सबको हवा लगती है ना, ऐसा तो नहीं कि किसी को हवा लग रही है और किसी को नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इसी तेज हवा की तरह रमजान में हो जाती कि जो सामने आ रहा है हर एक के साथ सखावत का मामला कर रहे हैं, जितनी इस्तिताअत है, जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं। कभी क्वांटिटी को के ऊपर फोकस न कीजिए, आपकी इस्तिताअत 1 रुपए देने की है वो दीजिए। सखावत क्वांटिटी से तय नहीं होती, सखावत इससे तय होती है कि आपकी जितनी इस्तिताअत है उसके मुकाबले में आप कितनी खुशदिली के साथ कितना ज्यादा दे रहे हैं अपनी इस्तिताअत के बकदर। तो लोगों की मदद करना, गुरबा मसाकीन की मदद करना, इसके अलावा जो है मदारिस के तलबा हैं, मदारिस से आते हैं, चारों तरफ से सुफरा आते हैं जो मदारिस के लिए डोनेशन लेते हैं, उनकी मदद करना, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना। देखा जाता है कि उन सुफरा के साथ बदतमीजी की जाती है, लोग समझते हैं अपनी जेब भरने आ रहे हैं। भाई वो मौलाना जो मदरसे से आए हैं वो अपनी जेब भरने नहीं आते हैं, बल्कि आप पर एहसान कर रहे हैं कि आपकी ज़कात को सही जगह पे लगाते हैं वो। क्या हमारे और आपके अंदर इतनी सलाहियत है, इतना गट्स है कि हम रास्ते में निकले और सही मुस्तहिक ज़कात को तलाश करें? हमें आता ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन मुस्तहिक और क्या है। वो हमारे घर में आ रहे हैं, डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं, वो इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए, और अल्लाह के लिए दे रहे हैं। आपके पैसे को वो सही जगह पे लगाते हैं, जहां ज़कात का मसरफ है वहां पे लगाते हैं। इसके अलावा भी आपको दीगर जगहों पे खर्च करना है। इसके अलावा कुरान करीम की तिलावत, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि ये जो रमज़ान का महीना है इसी में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। तो कुरान करीम के नुज़ूल से रमज़ान की अहमियत में और इजाफा हो जाता है। तो कुरान का रमज़ान से बहुत गहरा ताल्लुक है। इस पर अभी मौलाना हमारे अबू ज़ैद नदवी साहब आएंगे जो इस पे बात करेंगे इंशाअल्लाह कि कुरान और रमजान में जो है हम कुरान से किस तरह ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो कुरान का महीना है ये, अपने आप को कुरान के साथ मसरूफ कीजिए, कुरान को पढ़िए, समझिए, अमल करने की कोशिश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अमल कीजिए। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि रमजान में जो और भी इबादतें हैं जिसपे अलग अलग टॉपिक्स है, सारी चीजें मुझे नहीं कहनी है, तफसीलात आपके सामने आती रहेंगी। उसके बाद उन तमाम चीजों पर अमल करने की कोशिश करना और उसके अलावा रमजान के बाद जो है अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना कि इबादत सिर्फ रमजान के लिए नहीं है, अल्लाह सिर्फ रमजान में मौजूद नहीं है, अल्लाह हर वक्त मौजूद है और हर वक्त आपको पुकारता है। और रमजान में दुआओं का एहतमाम ज्यादा कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि सूरह बकरा में जहां रमजान का जिक्र हुआ है कि रमजान के अहकामात बताए गए हैं कि रमजान के रोजे फर्ज हैं तुम्हारे ऊपर, और अगर तुम मुसाफिर हो या बीमार हो तो फिर तुम बाद में रखोगे। ये जो आयतें हैं वहां इन आयतों के जिक्र करते करते अचानक एक आयत आती है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि अगर मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप कह दें कि मैं अपने बंदों से करीब हूं। वो जब भी मुझे पुकारता है, कोई भी बंदा मुझे पुकारता है, मैं फौरन उसे जवाब देता हूं। लिहाजा वो मुझे पुकारता रहे ताकि वो और मुझ पर ईमान रखता रहे ताकि वो हिदायत पा सके। ये एक दुआ की आयत आ गई, पुकारने की आयत आ गई, फिर रमजान की आयतें शुरू हो गई, फिर रमजान के अहकामात शुरू हो गए। तो इस जगह पे मुफस्सिरीन ने, जो क्लासिकल तफसीर के स्कॉलर्स हैं, क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बयान किया है कि भाई ऐसी क्या वजह है कि अभी तो रमजान की बात चल रही थी, बीच में अचानक दुआ की बात आ गई, अल्लाह को पुकारने की बात आ गई, फिर रमजान के अहकामात शुरू हो गए। मुकम्मल रमजान के अहकामात ही होते, बीच में ये आयत क्यों आई? तो मुफस्सिरीन ने यहाँ नुक्ता बयान किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान के अहकामात के बीच में दुआ का जिक्र करके ये बताया कि रमजान में दुआओं का एहतमाम होना चाहिए और आम दिनों के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान की दुआओं को ज्यादा कबूल करता है और कबूलियत की, एक्सेप्टेंस की पॉसिबिलिटी में रमजान में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो जाता है। और अल्लाह ने फरमाया उजीबु दावत दा, कोई भी बंदा मुझे पुकारता है मैं जवाब देता हूँ। या ये नहीं कहा कि कोई आलिम पुकारे, कोई बुजुर्ग पुकारे, कोई वली पुकारे तभी मैं जवाब दूंगा, नहीं, पुकारने वाला मुझे पुकारता है। अब पुकारने वाला जितना बड़ा गुनाहगार हो वो भी एक मर्तबा अल्लाह को दिल से पुकारेगा, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब देते हैं। तो याद रखिए रमजान का महीना ऐसा है जहां अल्लाह ने रहमत के दरवाजों को खोला है और आपको बुला रहा है। अल्लाह तैयार है आपकी मगफिरत करने के लिए और आपको माफ करने के लिए, बस इंतजार हमारे और आपकी तौबा का है। हम बस तौबा करके रुजू कर लें, अल्लाह तो मुंतजिर है, अल्लाह इंतजार कर रहा है कि ये मेरा बंदा और मेरी बंदी मेरे पास कब लौट कर आए, ये वापस लौट कर आए। और इतनी अपॉर्चुनिटीज हमारी दुनिया में, इस दुनिया में अल्लाह ने हमें दे रखी हैं, अगर हम इन तमाम अपॉर्चुनिटीज को जाया कर दे रहे हैं तो फिर क्या हासिल है?
कुछ हासिल नहीं है। फिर रमजान में इतनी अपॉर्चुनिटीज है। आम दिनों में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, बस मैं मुकम्मल करूंगा कि आम दिनों में रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है और क्या कहता है, कोई है पुकारने वाला जो मुझे पुकारे तो मैं उसे दूं, कोई है रिज्क मांगने वाला मैं उसे रिज्क दूं, कोई है मगफिरत तलब करने वाला मैं उसे माफ करूं। ये हर रात होता है, रमजान में नहीं, हर रात होता है। अब आप बताइए, पूरे साल ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है, लेकिन हम में कितने ऐसे हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को, इसका सही फायदा उठाते हैं। गौर करने की बात है। और फिर रमजान की अपॉर्चुनिटी अलग से दे रखी है अल्लाह ने, रमजान के पूरे महीने। सही रिवायत है, कई मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को सही करार दिया है कि रमजान के हर दिन और हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बड़ी तादाद को जहन्नम से नजात देता है। तो हमें अल्लाह से हर वक्त उम्मीद लगाए रखनी है। इफ्तार के वक्त भी जो है दुआ का एहतमाम करना है। उमूमन औरतों का क्या मसला होता है कि मजबूर भी हो जाती हैं बेचारी कि उन्हें पकोड़े तलने में वो मसरूफ है, उस वक्त दुआ का एहतमाम नहीं हो रहा है। तो घर वालों को भी समझना चाहिए, मर्दों को भी इन चीजों को में कोऑपरेट करना चाहिए कि ये महीना खाने पीने का नहीं है। हाँ, जितना आप कर सके अच्छी बात है, लेकिन हर एक को इबादत करने की तौफीक दे, एक दूसरे का हेल्प करे। ये नहीं कि औरतें गुलाम होती हैं, बीवी गुलाम होती हैं, बांदियों की तरह खटती रहे और वो काम करती रहे, आप इबादत करते रहे, माशाल्लाह, ये भी नहीं। और इसी तरह औरतों की भी जिम्मेदारी है कि ये नहीं कि शौहर खाली आपका एटीएम मशीन है और वो जो है बाहर से बाजार से सामान लाता रहेगा और ये करता रहे, आप घर में जो है आराम से रहना चाहिए और सामने वाला मेरा शौहर जैसा भी रह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी गलत है। ये जो जिंदगी है, एक दूसरे के साथ ताउन करके, एक दूसरे से मोहब्बत करके, एक दूसरे का ख्याल रखे और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देकर आगे बढ़ेगी। और फिर इसी जिंदगी में जब हम एक दूसरे के लिए कुर्बानी देंगे, दुनियावी चीजों में भी और आखिरत की चीजों में भी, फिक्र करेंगे कि भाई मेरी बीवी ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, मेरे शौहर ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, मेरे वालिदैन ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, मेरी औलाद को मौका मिला कि नहीं मिला नमाज पढ़ने का। इन तमाम चीजों का जब हम लिहाज रखेंगे तो हमारे घर में एक मुबारक और बाबरकत इस्लामी मुआशरा और माहौल कायम हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद है कि हम अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाएंगे। और यही रूटीन, रमजान से मिलता जुलता रूटीन, जाहिर है 100% रूटीन तो पूरे साल नहीं हो सकती, ये तो रमजान की खुसूसियत है, लेकिन मिलते जुलते रूटीन पे हमें रमजान के बाद भी अमल करना है। क्यों? रमजान के बाद अगर हमने अमल नहीं किया तो फिर ये एक बड़े खतरे की बात है कि कहीं रमजान की इबादतें हमारी जाया तो नहीं हो गई, मेहनतें हमारी जाया तो नहीं हो गई। एक बहुत अहम चीज याद आ गई कि तरावी के मामले में भी याद रखिएगा, बहुत से मर्दों को ये देखा जाता है कि 2 दिन और 3 दिन की तरावी पढ़ लेते हैं, 3 दिन में मुकम्मल हो गया और समझते हैं तरावी मुकम्मल। ये गलत बात है। तरावी रमजान का चांद देखकर शुरू होगी और ईद का चांद देखकर जो है मुकम्मल होगी। रमजान के हर रात में तरावी का पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है, चाहे आप कुरान मुकम्मल करें या ना करें। कुरान मुकम्मल करना ये मुस्तहब है, पूरे महीने रमजान की तरावी पढ़ना ये सुन्नते मुअक्कदा है। लिहाजा 2 दिन 3 दिन की तरावी पढ़ के समझते हैं कि भाई हमने जो है माशाल्लाह तरावी मुकम्मल कर ली और पढ़ने की जरूरत नहीं, ये गलत नजरिया है, गलत तस्वुर है। और ये ऐसा नजरिया है जो इबादतों से भागता है। अपने मस्जिदों में अइम्मा और हुफ्फाज को भी परेशान न करें, इमाम साहब जल्दी कीजिए, इमाम साहब 5 मिनट ताखिर क्यों हो गई, इमाम साहब आप बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें गलत हैं। रमजान का महीना इबादतों का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन तरावी जमात के साथ पढ़ाई थी अपनी जिंदगी में, साहबा फरमाते हैं कि उन दिनों हमें ये अंदेशा होने लगा कि कहीं सहरी का वक्त ना निकल जाए। मालूम हो रहा है कि पूरी पूरी रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतों में रहते, साहबा भी इबादतों में रहते, तो हम क्यों इबादतों से भाग रहे हैं? ये तरीका सही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही तरीके से रमजान के इस्तेकबाल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी भी 1 हफ्ता मौजूद है, रमजान के आने में 5 दिन मौजूद है। रात के नमाजों की इब्तिदा अभी से कर लीजिए। अब अगर रोजा नहीं भी रखना हो, चूंकि अब रमजान करीब है, ऐसा ना हो कि कमजोरी हो जाए, शुरू में रखते आए हैं तो अभी भी रखना चाहे रखें अगर इस्तेताअत हो आपकी, लेकिन रमजान से 2-3 दिन पहले छोड़ दें आप। तो उसके साथ रमजान शाबान में ही अभी इसी हफ्ते में रात में इबादत को आप शुरू कर दें ताकि रमजान की तैयारी अभी से हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।